سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ ہون دی وجہ، بس اور کوئی دوسری گل نہیں۔ جڑا اس در تے پہنچ گیا پھر قیامت تک اس دا نام چمکتا رہے گا، اور جڑا اس در تک نہیں پہنچیا پھر کہ گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اس گلی کا نوکر ہونا کام ہے، اس گلی جو تے پہنچنا کام ہے۔ اور اقبال کہتا سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ جدو کیا جاوے کہ جناب اے بڑے ظالمن، اے بڑے چودرین جٹن دیوانن دے فلان دے کلوان دے جناب پتہ نہیں کون ہے، انہاں دے سامنے کون کھڑ سکدا۔ اقبال آتا بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ جدو اے ظلم دی ہواواں چل رہی ہون، اے بدماش ہے جناب سارے اکڑ کے کھڑے ہون، اس ٹائم حضور دے غلام آخدے نسی اپنی گردناں حضور واسطے لے کے کرتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ جدوں سارے اندر حجرے بڑھ کے بہ جان، حضور دی ختم نبوت کے اوپر ڈاکا پہ رہے ہوئے، دائیں بائیں کوئی گل کرنے والا بھی نہ ہوئے، اس ٹائم رب جدو کم لینا دا تے ایک ویل چیئر تے بابا گیا تھا آگے پوری دنیا نو مسئلہ ختم نبوت سمجھا کے دس دن فیض آباد گوڑیاں دی بوچھاڑ چل رہی ہوندی، شہنہ دی بارش ہو رہی ہوندی اور سردی دا طوفان ہوندا، پھر بھی آدھا لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ جدوں بابا آکے گل سمجھا کے جاندہ قوم نو کہ یارو جدو ہاتھ چومے جا رہے ہون، اے پھل پہ رہے ہون حضور دے نا دے، تے بندہ بڑا چوڑا ہو رہا ہے کہ جناب فلانے علامہ صاحب آ رہے ہیں، فلانے پیر طریقت آ رہے ہیں، فلانے چودھری صاحب آ رہے ہیں، فلانے جٹ آ رہے ہیں، فلانے وزیر آ رہے ہیں، فلانے مشیر آ رہے ہیں، فلانے فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں۔ تے جدو حضور دے نام دیا عشق دیا منگا پان دی میری آئے تے گھر بڑھ جائیے، فرمایا نہیں نہیں ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ جدو میدان دیواری ہوئے تے فرمایا پھر نسنا نہیں، پھر امام حسین دی طرح میدان میں کھڑ جانا، سارا کچھ لے کے میدان میں جانا، اے حسینیت ہے۔ فرمایا سارے حسین دا نام لیندن، خادم حسین کوئی کوئی ہوتا، حسین دی سنت ادا کرنے والا کوئی کوئی ہوتا، سارے آدم جی اسی حسینیاں، حسینیت ہے کی ایک یزید نے ووٹ ہی تو منگے سی، کی آکھے سی امام پاک تسی میرے ہاتھ کے ہوتے بیعت کرتے ہو، یہی ہے نا اس دور دا یہی ووٹ سی کہ تسی میرے نال پڑھو جاؤ آکھو کہ بندہ ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، حسین کٹ تا سکدا، بہتر دے تا سکدا، یزید دے حق میں ووٹ نہیں دے سکدا۔ ایسی آج آتی ہے کہ اسی سارے حسینی ہیں تے کھڑوئیے جناب سارے یزیدیاں نال، سارے ظالماں نال، سارے جناب انہاں نال چوراں نال، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ حضور دا کلمہ پڑھنے والا ہوئے تو قیامت تک حضور دے دین نال کھڑوئے گا، اور حضور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے اسلام نہ کھڑوئے گا، حضور دے غلامہ نہ کھڑوئے گا، اور سارے تو کٹ کر سکدا، ساری رشتہ داریاں برادریاں تعلق داریاں نو موڑ سکدا، وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو کٹ نہیں کر سکدا۔ بس اے مومن دی آخری نشانی، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا دین سارے رسمن بیان کیتا، سارے گلاں کیتیاں، کسے دی گل دل وچ اترتی نہیں سی۔ ایک آیا بابا یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز، یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز، اندیشہ دانا کو کرتا ہے جنوں آمیز۔ اے کون آیا جنہیں آ کے بچے گود وچ بیٹھے بچے نو ہی لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ سکھا دیتا، رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایک کون آیا جس نے آگے دسیا کہ عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لیا سو ہی جان دائی، انہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو، انہاں دے غلاماں نو سارے دروں تو بوڑ کے حضور دے در نہ وابستہ رکھ دیتا۔
کسے دا نعرہ نہیں لگن دیتا، کسے دا نام بلند نہیں ہونے دیتا۔ ایک کوئی گل آکھی ہوئے کہ جھلیو نعرے کتے دے نہیں ہوندے، نعرے مالکاں دے ہوندے۔ کتے تاں وفادار ہوندے جے مالکاں دی گھر دی صحیح رکھوالی کرن، جے انہاں دی عزت دے چوکیدار بن جان، جے انہاں دی چوکھٹ دے صحیح پہرے دار بن جان، تاں کتے دے نہ ہوندے۔ جدوں صحیح چوکیدار تے پہرے دار بن جان تا پھر دنیا آگے پوچھتی ہوئے یہ کس دا جنازہ، ایک کون ہے، ایک جس دے ہوتے دنیا اتنی عمر آئی۔ اور پھر ساڑھے ایک دوست انہوں نے لکھیا کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے۔ بابے ساری زندگی کو گل دستی کہ حضور نال وفا کرنی کس طرح کرنی، تقاضا وفا کیا ہے۔ مالکاں پھر جنازے بندے بھیج کے دسیں کہ وفاؤں کا صلہ کیا ہے۔ اجے تا یہ دنیا جیسے لوگ گردے پھرتے ہیں، لو جناب اتنے کروڑ آ گئے، اتنے لکھاں آ گئے، اتنے آ گئے۔ اجے وہ منظر باقی ہے جڑا بابا جی آگے ہوندے سن کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ حضور دی محبت اس طرح دی ہے کہ اے ہر شے نال ودے، اے کائنات دی ہر شے نو ڈھا سکتی۔ ایک کوئی یہ علامہ اقبال آدھا زان کے ملت را حیات از عشق اوز، اور برگو ساز کائنات از عشق اوز۔ اقبال کہندا پوری دنیا دے ہوتے ملت اسلامیہ نو لتر پہ رہن، ایتنے ایتنے ملکن، ایتنے ایتنے ہندو جنہ دیاں ساڑھے نعرے سن کے جنہ دیاں دھوتیاں کھول جاندیاں سن، آج وہ ساڑھے کو کشمیر لے گئے، آج وہ ساڑھے کو کشمیر لے گئے۔ اقبال نے پوچھا اقبال میں کس طرح گل پڑے گی، کس طرح یہ امت دوبارہ جاگے گی؟ کہنا زان کے ملت را حیات از عشق اوز۔ کہنا اگر امت مسلمہ دوبارہ زندہ ہونا چاہتی نا، دوبارہ نشاط ثانیہ چاہتی، اپنی کھوئے ہویا وقار واپس لینا چاہتی، تے برگو ساز کائنات از عشق اوز۔ پوری کائنات تے چھاڑ دا ایک کوئی طریقہ کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ ہو جائے، انہاں دی محبت نو اپنے دل میں سنبھال ہوئے۔ نعرہ لوانے ہیں جناب، ایک بار گل سنا لیے پھر پورا ڈٹ کے نعرہ لوانے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ اور کس طرح حضور نال محبت کرنی کی میں انے واہ پوچھ کے نہیں کرنی، بھئی کہ میں کرنی محبت کے میں نہیں۔ تے جنہاں رسمن منیا نا، جڑے آتے ہیں جی ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بھی بڑے جناب ختم نبوت کے تحفظدار ہیں۔ میں کہو تہاڈا عشق رسول اس ٹائم کدوں کتے گیا سی جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے اوتے ڈاکہ ڈالیا جا رہا سی۔ تہاڈا عشق رسول اس ٹائم کتے سی جدو مسجد تو سپیکر اتر رہا سن؟ تہاڈا عشق رسول اس ٹائم کدھر سی جدو اس ملک کے اندر گستاخ رسول نو نسایا جا رہا سی؟ تہاڈا عشق رسول اس ٹائم کتے سی جدو بچیاں نو نصاب دے وچ جناب وہ ختم نبوت کے خلاف مضامین پڑھائے جا رہے سن؟ تہاڈا عشق رسول اس ٹائم کتے سی جدو مسجد دے محراباں وچ کڑیاں نچائیاں جا رہی سن؟ تہاڈا عشق رسول اس ٹائم کتے سی؟ عشق رسول استاد صاحب فرماندے سن جھلیو عشق پوچھ کے نہیں کریدا، عشق انے واہ کریدا۔ اسی کہے جی کیویں کریدا؟ فرمایا ادھر آؤ میں تانوں دسدا کہ جنہاں پوچھ کے کیتا، جڑے پیچھے نمازاں بھی پڑھدے سن۔ غزوہ احد دے موقع تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کی طرف چلے تے جناب عبداللہ بن ابی پیچھے نمازاں پڑھن والے جنہاں دلوں نہیں منیا، ایمان نال نہیں منیا، رسمن منیا کہ جی ہم بھی بڑے آپ کے غلام ہیں، ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، جنہاں صرف لفظاں نال منیا تے جناب مقام شوق مدینہ پاک تو 1.5 میلے تے مقام احد جناب 3 میلے، اور مقام شوق تو اپنے ساتھیوں واپس لے کے آ گیا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں غلاماں نوں پوچھا جنہاں دل نال منیا، جنہاں ایمان نال منیا، بلکہ جان تو ود کے منیا۔ میرے آقا مولا نے پوچھا اے میرے صحابہ بدر جانا چاہیدا کہ نہیں، بدر جانا چاہیدا کہ نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ سانو پوچھ دو بدر جانا چاہیدا کہ نہیں؟ سلح والا من شیتا، وقتہ والا من شیتا، سالم من شیتا، آدھے من شیتا، خذ من اموالنا ما شیتا وعدنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا، حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے، حکم دیو کسر نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے۔ حدیث دیاں کتاباں دے تاریخ دیاں کتاباں گل لبدی کہ گھوڑے تو انہاں کو 2 سن یا 1 سی، یہی اٹھ کوج 8 تلواراں 8 انہاں حضور دی محبت اگے بات کے گل کی تھی۔ اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال گھوڑے انہاں کو 2 انہاں کیڑے سمندر وچ پانے سن؟ اقبال آدھا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اس بہر و بر در گوشائے دامان اس۔ اقبال آدھا جس کی دل وچ حضور دی محبت ہوندی نا، کائنات دیاں ساریاں نعمتاں اون دی جیب وچ موجود ہوندیاں۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے
جدو اپنے صحابہ نے فرمایا چلیے ہن بدر دی طرف، اللہ نو یہ ادا پسند آ گئی کہ صحابہ کو تلوار 8 گھوڑے 2 تے گل اگے ود کے کر دیتی حضور دی محبت وچ۔ تے پھر ایک وقت آیا حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت وچ صحابہ نے گھوڑے سمندر پا دیتے۔ پھر اس موقع تے ایک رائٹر لکھدا انہیں کہ یاد رکھنا جذبے سواریاں چ نہیں ہوندے، سواراں چ ہوندے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب قوم نو بابا رضوی نے کھوایا کیے کہ انہاں نو گھنٹے رانے لواؤ، کتنے گھنٹے ہو گئے جناب انتظار کر رہے ہیں، جلسہ اسی طرح جاری ہے، وہی طرح جذبے نہ نعرے لانے۔ میں کہا یاد رکھنا جذبہ اتنے قائدن صادق ہونا چاہیے، پھر تھلے تک اترتا صادق، کیونکہ اتنے بابا سچا سی عشق رسول، ہر ایک بچہ ہوں عشق رسول سچا ہو گیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ سارے کینڈیڈیٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ موبائل دی لائٹاں جلا لو، میں کہا میں اینا چلاؤ، میں کہا دستا انہاں دے دلاں وچ حضور دیش دی لائٹاں جل چکی ہیں، انہاں لائٹاں دی ہن نہ بھی ضرورت، وہ اندھیرا ہی بنا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور۔ بڑے لوگ دستے نہ کہ جناب ادھر ہو جاؤ، اے ترقی دی راہ ہے، اے ترقی دی راہ ہے، ایک کوئی ترقی دی راہ ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن تھامنا، بس میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زبانہ۔ جدو تک حضور کا دامن امت دے ہاتھوں میں بڑی مضبوطی نہ رہا نا، ادو تک جناب اسی 313 ہو کے 1000 دمے پائی رکھیا، اسی جناب کشتیاں ساڑ کے اسپین فتح کر لیا، جناب اسی تھوڑے جیسا تھا جیسی جناب پورے کفر نو اگے لائی رکھیا، آج اسی ارباں دی تعداد وچ آ گئے، کروڑاں دی تعداد وچ آ گئے، لیکن ساڈے دلاں وچ حضور دی محبت نکل گئی، اسی بزدل ہو گیا۔ مسلمان تو ہوندا ہی ہو جنہوں رب تو علاوہ کسی دا خوف نہیں ہوندا، اس دے دل وچ ایک کوئی محبت ہوندی، اللہ اور اس دے رسول دی محبت ہوندی، بس اور وہ کسی نے دنیا نے۔ آج جدو ساڑی دل ہے دنیا دی محبت آئی، سارے دا ڈر آیا، پھر ایک بار آدھا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار۔ مومن تا ہوندا ہی ہوئے جڑا اپنے رب تو علاوہ کسی کو نہیں ڈردا۔ آج جناب اسی چودھری کو ڈر جا رہے ہیں، جٹ کو ڈر جا رہے ہیں، فلانے ڈی پی او کو، ڈی سی او کو، فلانے اے سارے ڈر کٹ کے اپنے رب دا ڈر دل وچ پاؤ۔ دیکھو ساری دنیا تواڈے اگے لگدی کہ نہیں لگدی؟ تواڈے اگے لگ کے بابے کول کی سی؟ ایک کوئی گل سی، او کہندا سی اوئے جدوں بھی کوئی آندا سی نا سامنے تے جناب ظالم آندا سی تے آکھدا سی ایک کوئی گل بنا جناب، جدو سارے ظلم کر کے ہٹ جاندے سن جناب، سارے جیلاں تھانے کچہریاں پرچے تے سارا کچھ ہٹ کے کردے سن نا، تے بابا آندا سی اوئے بچے لگ دیو، اساں حضور دے غلام ہاں، اساں حضور دے غلام ہاں، اساں حضور دا کلمہ پڑھیا، اسی کسے کو بھی نہیں ڈردے۔ پھر بابا جی نے پوری قوم دا ڈر لایا، اور پوری قوم دا ڈر لایا بھائی جھک جھک کے اور جھک جھک کے جناب سر نیما کر کے حضور نہ محبت نہیں کرنی، بلکہ این چوڑے ہو کے کہا کے کرنی کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ بابے نے خود کر کے دسیا کہ حضور نال محبت کرنی ہے انجے، پھر قوم دے بچے دے دلوں میں حضور دی محبت آ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جدو ایران فتح ہو گیا، کیسر و کسرا جب سارے مال غنیمت آ گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے مسلمان ہوندا کون ہے؟ آج جناب اتو لے کے تھلے تک سارے لٹی جا رہے ہیں، قوم دا پیسہ بھی لٹ گئے، چینی بھی کھا گئے، آٹا بھی کھا گئے، جناب بجلی بھی کھا گئے، سڑکاں بھی کھا گئے، پتہ نہیں کیا کچھ کھا گئے، صاف پانی بھی کھا گئے، جناب سارا کچھ بجٹ بھی لٹ کے کھا گئے۔ مسلمان کون ہوندے؟ مسلمان کون ہوندے؟ اے سنو، حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت جدو کیسر و کسرا فتح ہوئے تھے، آپ نے ایک خط لکھیا حضرت عمر نو، وہ خط لکھیا تھے، جدو خط حضرت عمر کو پہنچیا مال غنیمت دے نال، تے حضرت عمر نے خط کھولیا تے رون لگ پے، حضرت عمر نے خط کھولیا تے رون لگ پے، وچ لکھیا سی اے امیر المومنین، مسلمان مجاہدہ نو بعض چیزاں اس قیمتی چیزاں اس مقام کو ملیاں جس مقام تے رب تو علاوہ انہوں نے ویکھن والا کوئی نہیں سی، لیکن کسے ایک بھی سپاہی نے سوئی جتنی بددیانتی نہیں کی تھی۔ حضرت عمر نے پڑھیا تے رون لگ پے، پیچھے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کھڑے سن، انہوں حضرت عمر دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا، فرمایا اے علی او امیر المومنین روندا کیوں ہے؟ جدو تو جے بددیانت نہیں تیری رعایا کس طرح بددیانت ہو سکتی؟
اے اسلام جس اسلام نہ انہاں سارے نو چڑے انہاں نو پتا کہ اگر اسلام آ گیا تو پھر ساری چیزاں دا حساب لے گا پھر سارے نے پوچھے گا بھئی 70 سال دے اس قوم نو جناب ظلم دے نظام وچ کنے پسی رکھیا اس ظالماں نو ایوارڈ کون دیندا رہیا جناب اس قوم دی آٹا چینی چاول کون کھا گیا اسلام تے ایک رتی دا حساب لیندا نا اسلام تے اتنا ڈاڈا اس واسطے انہوں نے اسلام کو تکلیف ہے جی مولوی کیا کریں گے مولوی کیسے حکومت چلائیں گے استاد صاحب فرماندے سن تسی شرابت جوئے پی کے حکومت چلا سکتے ہو اسی رب دا قرآن پڑھ کے حکومت نہیں چلا سکتے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک مسلمان تا ہوندہ ہی ہوئے جس دے سینے میں حضور دی محبت اس طرح جذبے جناب سمندر دی چھلا دی طرح موجود رہندی حضرت عقبہ بن نافع آپ افریقہ دے جنگلہ اللہ تعالیٰ دی راہ وچ جنگہ لڑ رہا ہے کافرن نال تے آگے آئے تے سمندر آگے آگے زمین ختم ہو گئی حضرت عقبہ بن نافع نے اپنا گھوڑا دوڑایا تے سمندر اچ پا دیتا جب سمندر اچ پایا نا تے جناب اس گھوڑے دے گردن تک پانی آیا تے اس گھوڑے دی باغا اتائی کر کے تے اپنا منہ بھی ہوتے کر کے آسمان کی طرف بلند کر کے کہنے لگے میرے مولا تو گواہ روی تیری زمین ختم ہو گئی میرا جذبہ ختم نہیں ہویا اے مسلمان ہوندہ اور اے مسلمان نہیں ہوندہ جڑا این پلیٹ اچ رکھ کے کشمیر کافروں نو دے دے او مسلمان نہیں ہوندہ جڑا جناب برما دے اندر شام دے اندر پاکستان دے اندر بچیاں دی عزتاں لٹدیاں رون سارا کچھ دروے کہ جناب وہ اپنے 300 کنال دے محلہ میں ستا رہے انہوں پتہ ہی نہ ہوئے جڑے اپنے 300 کنال دے محلہ میں کتے نہ کھیڑتا رہے او مسلمان حکمران نہیں ہو سکتا او مسلمان دا کم از کم حاکم نہیں ہو سکتا اے تو تسی پوچھن دے لائق ہونا یار کہ ساڑیاں عزتاں بھی لٹ کے لے گئے سارا کچھ لٹ کے لے گئے اور تو انہوں کس گل دی اسی اپنی حکمرانی دئیے کس گل دے تسی ساڑے نمائندے ہو اسلام ہوتے گل آوے تسی گل نہ کرو دین ہوتے گل آوے تسی گل نہ کرو پاکستان ہوتے گل آوے توڑے کو گل نہ ہوئے کشمیر ہوتے گل آوے تو تسی کشمیر دا جھنڈا چکن واسطے تیار نہیں ہو تسی کون لوگ ساڑے ہوتے مسلط ہو گئے ہو اے ہون تسی سارے رڑ کے حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ اور حضور دے غلامہ نال کھڑے ہو جاؤ اور اے غلام ہوون سچی گالے اپنی تعریف تا نہیں لیکن تحریک لبیک پاکستان ہو جماعت ہے جس نے کسے دے کے بھی سر نہیں جھکایا بلکہ ہر ظالم دی اکھاں وچ اکھاں پا کے گل کیتی ہیں کہ اوے اسی حضور دا کلمہ پڑھن والے ہاں ہر ایک جناب پیشکش نو ٹھوکر ہوتے رکھیا اے ہن سینٹ دا الیکشن ہویا تو سب دیکھو ہونا خبر سنی ہوئی ہیں جناب کروڑا ارباں روپے دی خرید و فروخت ہوئی ساڈے کو بھی لے کے آ گیا پیسے دے بریف کیس او جناب اے سانو ووٹ دے دیو تے اے پیسے لے لو میں کہ یار تسی لیٹ ہو گئے ہو کہندے کیوں آپ کی ڈیل ہم سے پہلے کسی کے ساتھ ہو گئی ہے میں کہا جی ہاں جی ہو گئی وہ کہندے کس کے ساتھ ہوئی ہے میں نے کہا ہمارا قائد ہمارے امیر ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک الجہاد الجہاد تحریک لبیک پاکستان جس ظلم نے نظام دے گئے اور جتنے جابرہ دے نظام دے گئے کھڑی لوگ گلہ کرتے نہیں تھے کہ ایسا چو ایسا ہی نہ ہو کے تھلے گل ہو جائے نا تو بندے نو راتی نیندر نہیں آندی ایسی پورے ظالمہ دے نظام دے منہ وچ ہاتھ دے کے کھڑے ہیں اور آخدے ہیں کہ جناب اساں حضور دے غلام ہاں تسی سارے آزمائے ہونے سارے تواڈے کو ڈردے ہونے اساں حضور دا کلمہ پڑھیا ساڈا اور مقصد ہی کوئی نہیں اور تسی کہندے ہو محب وطن تے یاد رکھنا باب خادم حسین رضوی تو بڑا اس دھرتی تے عاشق رسول بھی پیدا کوئی نہیں ہویا اور محب وطن بھی پیدا کوئی نہیں ہویا کہ جس نے ہر ظلم اپنے سینوں تے برداشت کر کے گیا پھر بھی جدو لوگ آنے سنو جناب اینج کر دی ہے بابا جی فرمانے سن نہیں ہوئے اے پاکستان ساڑھے بڑے نے بنایا اور بڑیاں قربانیاں دیتی ہیں 1857 تو لے کے 1947 تک ساڑھے بڑے نے 10 لاکھ مسلمانوں دے خون نال پاکستان نو بڑھایا اور وہ ساڑھے بڑے مولانا کفایت علی کافی جیسے جڑے انگریز دیا جیلہ آباد کیتیاں لیکن سر نہیں جھکایا آکھیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے
حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کے لو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ اے ساریاں گلنا کیوں ان کہ سارے ظلمات تو بعد بھی اسی آنے کوئی گل نہیں۔ اتنے جناب زرک پوشر تے پیر آیا تیادے ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، اسی پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لاؤں گے۔ میں کہہ دے رہا ہوں ہر ظلم سینے ہوتے برداشت کر کے اسی آج بھی کہنے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ سارے ظلم برداشت کرن تو بعد بھی اسی کہنے ہیں کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں۔ اے بڑے بڑے جناب وڈیرے اور ظالمان دبان دی کوشش اسی نہیں دب دے، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ اسی سارے کس بارگاہ خاص دے گدا ہاں، اسی اس درد نوکراں جتے سارے سردار بھی آکے سر جھکا دے دیں۔ اسی امت کو دوبارہ حضور دے دامن نال وابستہ کرنا چاہتے ہیں، حضور دے دین نال واپس آ جاؤ۔ اے ہور 70 سال نہیں 170 سال بھی لگے رہن پاکستان کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اے جھوٹے نعرے کس طرح تبدیلی آ سکتی؟ یہودیاں دا نظام لے کے تبدیلی آ سکتی، کفر دا نظام لے کے تبدیلی آ سکتی، جھوٹ اور منافقت دا نظام لے کے تبدیلی آ سکتی۔ اے سارے رڑ بھی جان اور اے یاد رکھنا جب تسی ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ گے تسی ایک دن آئے گا ویکھو گے اے جڑے بکرے بکرے ہو کے کھڑے نا اے سارے تواڈے خلاف ہو جان گے، اے سارے رڑ کے بھی آ جان ساڈا رب ساڈے نال ہے، ان اللہ مع المومنین، رب مومناں نال ہے۔ لیکن اے مقصد ہے کہ انہاں نال اس گل ہوتے پیرا دینا کھلونا کم ہے، جدو کھلو جاندے تے پھر رب آکھدا انی معکم، جدو 313,000 دے مقابلے کھلو جاندے تے رب فرماندا میں پہلے تانوں 1000 فرشتے نال مدد کر رہا، پھر 1000 ہو رہا ہے، پھر 4000، پھر آخر تے فرمایا انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں۔ پہلے کھلونا کم ہے، فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو، فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ اور یاد رکھنا کہ تسی وہ عظیم لوگ ہو جنہاں بارے اقبال نے کیا سی کہ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں تسی عام لوگ نہیں ہو، پورا عالم کفر ارباں روپے لاکھاں کروڑاں خرچ کر چکیا اور سارے دے ذہن میڈیا سب سارے خلافن، لیکن تسی آج بھی سارے نال نکڑ کے حضور دے دین نال کھڑے ہو، تسی بڑے عظیم لوگ ہو جنہاں بارے اقبال نے کیا کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے۔ اقبال کہتا پورے زمانے ہوتے کفر دی، الہاد دی، جناب منافقت دی، جھوٹ دی، ایک سایہ تلے گیا رات آ گئی، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اقبال کہتا جڑا چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے نا کوئی آسمان دے ہوتے کہ امید ہے جس کے بارے اقبال نے آخیا سی نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال آدھا فرشتے میں آپس سے گلا کردہ سنیا کہ بڑی امت مسلمان جناب زیادتی ہو چکی ہیں، بڑی پاکستانی قوم پس چکی، ان قریب ہن اے دوبارہ اٹھن والے اے حضور دے دین نو واپس لیان والے اور دین نو سینے نال لا کے آکھن والے اسی ہر شے نو چھڑ سکدے ہاں، اپنے آقا و مولا دے دامن نو نہیں چھڑ سکدے۔ اپنے آقا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اتھے نعرہ لایا جاتا جی ریاست مدینہ، ریاست مدینہ قوم کو بے وقوف بنانا سے جی پہلا حاکم آیا جی ریاست مدینہ۔ میں کہا تو ہم دستے ہیں ریاست مدینہ کیوں جی ہوتی سی، ریاست مدینہ میں شراب دے لسنس نہیں سن جاری ہوتے، شراب دیاں فیکٹریاں نہیں سن بن دیاں، بلکہ ریاست مدینہ تا او سی حضرت عمر دے سامنے ایک بندہ آیا، انہیں جناب بوتل لکائی ہوئی شراب دی اور اتے کپڑا پا کے لکا کے لے کے جا رہا، انہیں دیکھا حضرت عمر سامنے آ گیا، حضرت عمر نے پوچھا بھئی یہ کی ہے تیرے کول؟ وہ کہنے لگا جی حضرت عمر نو پتہ لگ گیا کہ میرے کول شراب ہے تو میری تو خیر ہے نہیں، انہیں رب کے دعا کی تھی، انہیں کہا یا اللہ جتنی میں نیکیاں کیتیاں نا انہوں نے صدقے آج اس شراب نو دودھ بدل دے، ورنہ حضرت عمر نے میری شاید کوئی نہیں چھڑ رہی، آج جناب اس شراب نو دودھ بدل دے، اور آج تو بعد میں اس کی توبہ کردہ جدو انہیں این شراب دی بوتل لکائی ہوئی سی حضرت عمر نے فرمایا پوچھا کی ہے؟ کہنے لگا جی دودھ ہے، رب کسے دے پردے نہیں لاندا، کوئی طریقے نال کوئی نیت کر کے آ جاوے صحیح دین والے پاسے، کوئی حقیقت دے طور تے ریاست مدینہ بنان دی کوشش نہ کرے، اے تو نہیں بھی ریاست مدینہ لے کے جناب تسی پوری قوم دی کڑیاں نچائی جاؤ، جناب پوری قوم جناب
سود والے پاسے لائی جاؤ اور پوری قوم دی ہر شے لوٹ لوٹ کے کھائی جاؤ، پھر آکو ریاست مدینہ۔ اور جناب بندے نے جدو کیا نا انہیں کہا جی یہ دوتے، آپ نے فرمایا جدو دوتے دے انہوں اتنا لکویا کیوں آیا سی اور انہوں لکو کے کیوں اتنا رکھے، انہیں تے کپڑے کیوں چڑھائے؟ آپ نے فرمایا لاؤ تو، جدو انہوں تو لایا نا تو جدو دیکھا تے بیچ کو شراب دی بجائے دودھ بن چکا سی، اور کہنے لگا اے عمر تیری عدالت اور تیری جناب انصاف اور عدل دے صدقے اللہ تعالیٰ نے میرا آج پردہ رکھ رہا ہے، آج تو بعد میں توبہ کرتا۔ ریاست مدینہ دے حاکم میں ہو جاؤں سن اور آتا ہوں چھوک چھوک کے شرابہ دے جوئے نہیں سن پیندے، اور آتا ہوں چھوک چھوک کے جناب اسرائیل دے طواف نہیں سن کرتے، بلکہ وہ بیت المقدس تا چابیاں لین جاندے سن اور بیت المقدس فتح بن کے آندے سن۔ اس واسطے شاعر کہنا دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ وہ اس شان نال بیت المقدس لین جاندے وہ تے جا کے اسرائیل نو تسلیم کرن دی گلاں نہیں کرتے، وہ یہودیاں نو نصرانیاں نو تسلیم کرن دی گلاں نہیں کرتے۔ ریاست مدینہ ہے کی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ریاست مدینہ دے پہلے باقاعدہ حاکم، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جس دن خلیفہ بنے نا تو آپ نے اگلے دن سامان بنیا، آپ تاجر سن، کپڑے بھی تجارت کرتے سن، آپ نے کپڑے دا سامان بنیا موڑے دے رکھیا تے بازار چل پائے۔ رستے جناب حضرت عمر نہ ملاقات ہو گئی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نہ ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا جناب امیر المومنین کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جناب تجارت کرن جا رہے ہیں صاحب، ظاہر ہے ریاست مدینہ کرپشن تو کرنی نہیں، ریاست مدینہ لوٹ مار تو کرنی نہیں، تجارت کر کے اپنا گزارا کریں گے۔ انہوں نے کہا جی نہیں امیر المومنین تسی ہن جناب حاکم بن گئے ہو تو آڑے واسطے تجارت جائز نہیں، اس واسطے کہ جب تسی تجارت کرو گے تو لوگ جان جان کے خریدیں گے اگے کے واقعے کہ امیر المومنین کو خریدیے مال، اس واسطے تو آڑے واسطے تجارت بھی جائز نہیں۔ انہوں نے کہا جی میں کرپشن تو کرنی نہیں، قوم دا مال تو کھانا نہیں، خزانہ تو لٹنا نہیں، پھر کس طرح جناب میرا گزارا ہوئے گا؟ انہوں نے کہا تسی گھر چلو اسی آ رہے ہیں تہاڈی تنخواہ مقرر کر دیں۔ حضرت عمر آئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے، سارے صحابہ آئے، انہوں نے حضرت صدیق اکبر دی تنخواہ مقرر کی تھی۔ سنو تنخواہ کتنی مقرر کی تھی؟ جتنی مدینے دے ایک مزدور کی تنخواہ سی، ایک مزدور دی تنخواہ مقرر کر دیتی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ایک دن گھر بیٹھے کھانا کھادا تے اپنی زوجہ بیوی نو کہن لگے، زوجہ مبارکہ نو کہن لگے کہ جناب آج مٹھا کھان نو دل کر رہا، کوئی گھر ایک مٹھی شے ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین جتنی بیت المال سے روزانہ تنخواہ ملتی نا اس میں سے روٹی پوری ہو سکتی، مٹھا نہیں لگ سکتا۔ آپ چپ کر گئے۔ کچھ دن بعد حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے آگے آپ دی بیوی نے روٹی رکھی اور جب ان نال تھوڑا جا مٹھا جڑا پکے سی اس سے زمانے دا کھان والی مٹھی کوئی ڈش وہ بھی نال رکھ دیتی۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا اپنی بیوی کو کہ اے ہمسایاں دے گھروں آیا، کدھروں کوئی آیا، کوئی تحفہ دے کے گیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، جتنی تو انہوں تنخواہ ملتی نا روزانہ میں پائی پائی پیسہ بچاندی رہی ہیں، آج اتنے دنوں بعد اے بٹھا لیان واسطے پیسے بچ گئے تے میں بازاروں اے چیز منگائی، سوجی منگائی تے تواڈے واسطے اے مٹھا تیار کیتا۔ تے حضرت صدیق اکبر نے کھانا نہیں کھادا، اٹھ کے نا فوراً بیت المال دی طرف چلے گئے، جا کے کہنے لگے صدیق دی تنخواہ جو اتنے پیسے گھٹ کر دیتے جان اس تو بغیر بھی صدیق دا گزارا ہو سکتا۔ اے اسلام دا نظام، اے اسلام دا نظام جس تو سارے نو ڈرے اور اسلام آ جائے گا تو پھر وہ عیاشیاں نہیں کرن دے گا، اور پھر 300 کنال دے محلہ میں جناب کتے کھیڑن واسطے نہیں دے گا، وہ پوچھے گا قوم آٹے چینی چاول واسطے رول رہی، جناب قوم بلا تارن واسطے پریشان ہے، قوم بجلی تو پریشان ہے، جناب تسی 20 گڈیاں دے پروٹوکول لے کے کدھر پھر رہے ہو؟ اسلام آگے پوچھے گا کہ آؤ حضور دے دین دی طرف، اور آؤ سارے تسی رل کے حضور دے دین نال آ جائیے اور اس نظام دی طرف آ جائیے جس نظام دے اندر خیر ہی خیر ہے، بلائیاں ہی بلائیاں، حضور دے دین دی طرف آ جائیے۔ آخری گل تو ہم سنانا حضرت بشر عافی دی ہمشیرہ دی، مسلمان ہمیشہ ایماندار ہوندا، اے جتنے مرضی محکمے بنا لیں، اے نیب نہیں اکتے، نیب دے ہوتے ہر بندے دے ہوتے بندہ بٹھا دیں، جدو تسی دنوں میں رب دا خوف کر دیتا کرپشن کیویں ختم ہو سکتی؟ مسلمان تو ہوندا ہی ہے جڑا ہر عمل کرن تو پہلے کہندا میرا رب مینوں ویکھ رہا، میں کوئی برا عمل نہیں کرنا، میں کوئی بری چیز نہیں کرنی۔ تساں رب دا خوف کٹ کے کہندے ہو جناب اسی چیک اینڈ بیلنس تے فلاں فلاں اتنے محکمے بنا، تسی سارے رل کے بھی بنا جاؤ، اے قوم نوں تسی سیدھا نہیں کر سکتے جدوں تک ان دے دلاں وچ اللہ دا خوف اور انہاں دے حبیب دی محبت نہیں شامل ہوندی اور اس نظام دی طرف نہیں جاندے جڑا نظام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سانوں دے کے گیا۔ حضرت امام محمد بن حنبل جس طرح ساڑھے علاقے جو علماء ہوندے نا اپنی مسند ہوتے مسئلے ہوتے بیٹھے ہوندے، حضرت امام صاحب اپنے مسئلے ہوتے بیٹھے ہوئے تے پردے دے پچھو ایک آواز آئی عورت دی، کہنے لگی امام صاحب میں تواڈے کو مسئلہ پوچھنا۔ امام صاحب نے فرمایا پوچھو کی مسئلہ پوچھنا؟ انہوں نے کہا امام صاحب میں چھت اپنے گھر دی چھت تے بیٹھ کے نا شام دے ٹائم سوت کردیاں، اے بزرگ بیٹھے ہوئے پرانے بیٹھے ہوئے چرخہ کردیاں ہوندیاں سن مائیاں، چرخہ بزرگوں کو پتہ ہونا، سارے نوجوان شاید نسل نہ پتہ ہوئے،
پرانے زمانے مائیاں چرخا کرتی ہوندیاں سن اور مائی صاحبہ کر لگیاں میں اپنے گھر دے چھت تے بیٹھ کے سود کرتی ہیں چرخا کرتی ہیں تے او جناب سوتر بیچ کے بازار تے اپنے گھر دا بسر اوقات کرتی ہیں. مینوں یہ دسو کہ اس دوران بادشاہ دی سواری میری گلی وچوں گزرتی, بادشاہ دی سواری میری گلی وچوں گزرتی تے اون دے اگے مشلاں بلند ہوندیاں, اون دے پروٹوکول واسطے اگے جڑا نا پرانے زمانے وچ مشلاں ہوندیاں سن او سوٹیاں تے اگے اگ جلا کے او بلند ہوندیاں تے او مشلاں بلند ہوندیاں تے اس دوران میں اپنی چھت تے اپنا دیا جلا کے سود کت رہی ہوندیاں تے اس دوران جڑا بادشاہ دیاں مشلاں اگوں میرے گزر دیاں انہاں دی روشنی میرے دیے دی روشنی اتے حاوی ہو جاندی اتے بچ جاندی. اس دوران جڑا میں سود کرتی ہوں میرے اتے حلال ہے یا حرام ہے؟ امام صاحب کہنے لگے میں اپنی مسند اتے ہل گیا. میں کہا جی تسی کون ہو مائی صاحبہ, تہاڈا کی تعارف ہے؟ انہاں کہا جی میں بشر حافظ دی بہن ہاں. جدو حلال اور حرام دی اتنی تمیز کی جاوے نا پھر گودا وچ محمد بن قاسم آندے, پھر گودا وچ صلاح الدین ایوبی آندے, پھر گودا وچ محمود غزنوی آندے, پھر گودا وچ طارق بن زیاد آندے, پھر گودا وچ راشد بن عاص آندے, پھر گودا وچ احمد عالم آندے. اور جدو حلال اور حرام دی تمیز ہی ختم کر دیتی جاوے اور سارا کچھ ختم کر دیتا جاوے اور آگے جتوں لبے کھائی آؤ جناب, جتوں لبے پکائی آؤ جناب, جتوں لبے اندر گھر بھری آؤ, پھر قوم سدھر نہیں سکتی. اگر قوم دے حق تسی ہو تو آج سارا مال اپنا واپس قوم دے خزانے جمع کراؤ تے آج سارے پروٹوکول ختم کرو تے قوم دوبارہ خوشحال ہو جائے گی اور حضور دے دین دی طرف لے آؤ. اے پاکستان بڑھن لگے ایک کوئی نعرہ لگیا سی کہ پاکستان اسی اس واسطے بڑھا رہے ہیں کہ اس وچ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نظام لے آواں گے اور پاکستان بڑھے ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال لین پاک نال جڑی خاک لگی نا اس دی برکت نال بڑھیا اور پاکستان قیامت تک قائم بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نامی نہ رہ سکدا. مینوں وقت بڑا مختصر ملیا لیکن گلاں بڑیاں لمبیاں ساریاں سن حضور دی محبت دیاں. انشاءاللہ اسی حضور دی محبت نوں دلاں وچ رکھدے ہاں پارلیمنٹ وچ بھی حضور دا نظام لے کے آواں گے اور حضور دا نعرہ بلند کریں گے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد.